السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے کا حل لے کر آیا ہوں، ایک ایسے مسئلے کی اور ایک ایسی پریشانی جس کے اندر سارے نوجوان مبتلا ہیں۔ کسی کو اس کا حل ہی نظر نہیں آتا، کسی کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا کسی کو رشتہ مل جاتا ہے لیکن درمیان کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے، والدین بات نہیں مانتے ہیں، یا لڑکے کی طرف سے والدین نہیں مانتے، یا لڑکی کی طرف سے والدین نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ جو اکابرین سے سنا ہے، جیسے شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان سے منقول ہے ان کی طرف سے کہ سورۃ الاحزاب یہ 21ویں پارے کے اندر ہے، صفحہ نمبر 377 بنتا ہے۔ فرمائے سارے گھر والے یہ بیٹھ کر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو رکاوٹیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ سارے گھر والے بیٹھ کر اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر اس صورت کو پڑھیں، انشاءاللہ 2 دن 3 دن یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیں گے، جو رکاوٹیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اچھا رشتے آئیں گے۔ اگر آپ نے اچھی جگہ رشتہ بھیجا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، کیونکہ قرآن پاک فی شفاء للناس، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک شفا رکھی ہے، اور یہ جو تعلق ہے یہ بھی ہمارے دلوں کے اندر، دل کی بھی شفا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا حجاب قلبی ہوتے ہے، دل کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہے، دل کے اندر جو بوریت ہوتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ ایک دوسرا وظیفہ ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھے، یہ بہت بہترین دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ قرآن پاک کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے کیوں حل نہیں کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا۔ اب مسئلہ ہمارے اندر ہے، اللہ پاک کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو، مسئلہ ہمارے اندر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے۔ ہمارا ذہن گیا ہوا ہے کہ لڑکی کے والد کو منانا ہے، کیسے منانا ہے؟ یہ چیز لے کر دو، وہ چیز کرو، اس کے سامنے خوشامد کرو، اپنے گھر والوں کے سامنے خوشامد کرو، نہیں، مصلی اٹھاؤ، رات کو 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے دعا کرو کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے تو نے بنائے سمندر کے اندر، تو میرے لیے کیسے راستے نہیں بنا سکتا؟ یا اللہ پا تو نے نبی علیہ السلام کی 100 تلواروں کے نیچے حفاظت کی، راستہ نکالا نبی علیہ السلام کے لیے، یا اللہ پاک میرے لیے کیسے راستہ نہیں نکالے گا؟ وہی اللہ ہے ہمارا۔ ہاں ہم کہ یا اللہ تو نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے ملایا، یا اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کے ساتھ ملا دے، اچھی نیت کے ساتھ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی زندگی کو پاک دامن بنانے کے لیے، جو ہو سکتے ہیں وہ کوششیں کریں کہ یا اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کو ملایا زلیخا سے، یا اللہ ہم دونوں کو بھی ملا دے، یا اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملانے والا، یا اللہ تو ہی ہے، تو نے ان کو ملایا، یا اللہ ہمیں بھی ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی پیار محبت سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کام کو آسان کر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں، ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا، ہم دنیا کی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگوں کو خوشامد کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو تعریف کا حقدار ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یا اللہ کہو یا اللہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یا اللہ اس کے دل کا تو ہی مالک ہے، اس کا دل تو ہی پلٹ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیں گے۔